مسکن بنی یہ زمین میرے آقا کا مسکن فرشتوں نے لہرایا کعبے میں جھنڈا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فرشتوں نے لہرایا کعبے میں جھنڈا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں رحمت بلانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے آگے حق نے آپ کو آگے چلتے رہیے بھائی بھائی والے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پتی پتی پھول پھول نیا لے رہا ہوں نا نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا کی آمد شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام شاہ طیبہ کے نام دو قدم ساتھ ساتھ میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ گنگناتے چلو مسکراتے چلو گنگناتے چلو مسکراتے چلو نعرہ رسالت نعرہ رسالت گنگناتے چلو مسکراتے چلو نعرہ یا محمد لگاتے چلو شاہ طیبہ کے نام میرے آقا کے نام دو قدم ساتھ ساتھ خود ہے سب جشن میلاد میں حیدری ہے سبھی حیدرآباد میں مرتب خود ہے سب جشن میلاد میں حیدری ہے سبھی حیدرآباد میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری مرتب خود ہے سب جشن میلاد میں حیدری ہے سبھی حیدرآباد میں شاہ طیبہ کے نام منانے والا گاڑی رکھی گاڑی رکھی گاڑی رکھی بچوں کے نام کیا ہے
بھائی جو معصوم بچیاں مغزہ اور زینب اس جلوس میں ہے وہ جس کے پاس بھی ہے راجا بھائی کی گوشت کی دکان کے پاس ان کے والدین ٹھہرے ہوئے ذرا چھوڑ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. پٹی پٹی پھول پھول، پٹی پٹی پھول پھول. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. گاڑی والے بھائی تھوڑا آگے لیتے جائیے، جلوس سے آگے بڑھا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد. الحمد لله، الحمد لله كفى والصلاة لعباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بہترین اخلاق کے مطابق ہے کہ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے. اب مدر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گا کہ اخلاق کے مطابق کوئی چیز بتائے تو کیا وہ کانا تو کھول کر قرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضور کے اخلاق کے بنیاد پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ راستوں سے بھی اگر کوئی پتھر ہٹا دے تو اس کا بھی ثواب صدقہ جاریہ ثواب ملا جاتا ہے. تو اخلاق حسنہ یہ ہے کہ بڑوں سے ادب کیا جائے، چھوڑوں میں شفقت کیا جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے، ماں باپ اگر صحیح ہے تو ان کا احترام کیا جائے. یہ عظیم نعمتیں ہوتے ہیں ماں باپ. جس کی ماں باپ سلامت ہے اللہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے سے اللہ دنیا بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت بھی کامیاب کرتا ہے. اسلام کا بہترین انمول تحفہ جو اللہ پاک نے اپنی محبت کا ایک حصہ کو دیا ہے وہ ماں باپ ہے. اگر یہ ماں باپ کی محبت نہ ہو تو دنیا کے اندر رحمت برکتیں نہیں ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کلام ہو جاتے تھے تو اللہ سے ہم کلامی کے بعد آپ کی کبھی کوئی کچھ معاملہ ہوتا تو آپ راہ چلے آتے. ایک دفعہ اللہ سے بات کرنے کے واسطے گئے، راستے میں جاتے آتے ٹھوکر لگ گئی. دن میں ٹھوکر لگنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا، اس لیے کہ اب تیری والدہ زندہ رہی. جب تو مجھ سے ملنے آتا تھا تیری سلامتی کے لیے تیری ماں میرے اوپر دعا کیا کرتی تھی. تو وہ محبت ہو ماں باپ اللہ پاک نے بندوں کے لیے نصیب فرمایا ہے. حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دنیا میں معروف فرمایا تو بیٹیوں سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا، بہنوں کے ساتھ اس کو محبت کا طریقہ بتایا. حضرت شیبہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ رضائی بہن ہے، حضور کے سگی بہن بھائی نہیں تھے، رضائی بہن یعنی آپ کسی رضائی حلیمہ نے دودھ پلائے تو دودھ پلانے والی آپ کی رائے ہے.
والدہ جو ہے رضائی نہ ہو گئی، آپ کی بہن بھی شیما رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے ان کا استقبال کیا، استقبال کر کے جب جانے لگے تو اپنی بہن کے گوٹوں پر دعائیں فرمائے کہ جس کے بدولت آج جب جانے لگی بہن نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے، کہنے لگی کہ تو میرے گھر آئی ہے، میری محبت کے وجہ سے اللہ نے مجھ پر رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اب بات آج میں عرض کروں کہ اب میں تو کوئی بات عرض کیا ہوں، ہمارے ائمہ اہل سنت کے صدر محترم جناب محتاج کی کربلائی صاحب کم چند باتیں آج سے عرض کریں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا، نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دیکھ، وہ پار لگائیں گے پکار ان کے کرم کو، اے ڈوبنے والے نہ سفینے کی طرف دیکھ، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، آقا کریم کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اگر آپ کے سینے میں ہے، تو شاعر کہتا ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، محمد کی باتیں محمد کی نعتیں سمجھ لے یہ محفل مدینے میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، شہرِ والضحیٰ، پتی پتی پھول پھول، اعلان سماعت فرمائے کنسیم بچی ندا فاطمہ، ندا فاطمہ جو بچی بن گئی ہے ڈی سی بی صاحب کے پاس موجود ہے، آپ نیچے کسی کی صاحبزادی ہے تو جا کے وہاں پر لے لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گاڑی آگے لے کے جائیے اس کو آگے بڑھاتے جائیے بھائی، گاڑی آگے لیجیے بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد۔
गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा बेराज मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सरकार की आमद मरहबा ज़ाहिर की आमद मरहबा कादिर की आमद मरहबा ज़ाहिर की आमद मरहबा तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सुना है आप आशिकी के घर तशरीफ लाते हैं सुना है आप आशिकी के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए शराबा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए शराबा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा बच्ची की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा यासी की आमद मरहबा तोहा की आमद मरहबा अव्वल की आमद मरहबा आखिर की आमद मरहबा बातिन की आमद मरहबा ज़ाहिर की आमद मरहबा तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली तो गाड़ी रखिए चाहो तो वहीं ले सकते अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने वालों को अल्लाह सलामत रखे मिलाद मनाने हो गया पहुंच गया आगे जगमगाने में अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में किसी उजाला हो गया हर सो जमाने में और मोहम्मद मुस्तफा के नारे में तूफा का रुख फेरा मोहम्मद मुस्तफा के नाम में तूफा का रुख फेरा थोड़ा सा था फासला दिल की स्पीड हो जाने में थोड़ा सा था फासला दिल की स्पीड हो जाने में बसदम दास यक्ताई बवाए शाने जेबाई बसदम दास यक्ताई बवाए शाने जेबाई अमीन बनकर हमारा कामिना की गोद में आई अमीन बनकर हमारा कामिना की गोद में आई एक कन्ने में वो दोनों एक कन्ने में वो दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल सफर बाकी न रखी बैठे इनका जगमगाने में अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज ही के दिन हम सबों के लिए अपना खास फज़ल फरमाया है अपने खास इनायतों का नुज़ूल फरमाया है वो बशक्ल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फज़ल बनाकर दुनिया में भेजा है ऐसी निअमत बनाकर दुनिया में भेजा है एक आशिक ने कहा था फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए नारे रिसालत नारे रिसालत सरकार की आमद सरकार की आमद आका की आमद दाता की आमद दाता की आमद
آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ والضحیٰ چہرہ والضحیٰ نعرہ رسالت نعرہ رسالت مذہب اسلام زندہ باد مذہب اسلام مذہب اسلام مذہب اسلام مذہب اسلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی جشن میلاد النبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس بات پروردگار نے ہم گنہگاروں کو اس پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا وہ بنا فضل و کرم ہے, اللہ کا وہ احسان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں قرآن ملتا نہ ہمیں ایمان ملتا بلکہ خود رحمان تک ہمیں نہ ملتا. اس نبی ہی کا صدقہ ہے جن کے طفیل ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اس نبی ہی کے ذریعے سے اپنا قرآن ہمیں عطا فرمایا, اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے خود اپنا فضل خاص ہم پر فرمایا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں, اللہ کا ہم پر اتنا جو بڑا فضل ہے, اتنا بڑا احسان ہے, اللہ کا اتنا جو بڑا احسان ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اپنا اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم عطا فرمایا, ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. کہ کیا اس نبی کے ارشاد کے خلاف, کیا اس نبی کے خلاف ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں. جب ہم اللہ کے رسول کے خلاف, ان کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں, تو کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت آئے وہ نماز چھوڑ دے؟ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے, سارے انسانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ رحمت للعالمین کے وعدے ہو چکے ہیں. گاڑی روکو بھائی, گاڑی روکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ایمان عطا فرمایا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو کام اللہ کو پسند ہو, وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو. جو رسول اللہ علیہ السلام کو پسند نہ ہو وہ کام نہ کریں. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا میلاد النبی کے ذریعے سے کہ لوگوں, تم پر کیسا بھی وقت آ جائے, اگر نماز کا ٹائم ہو تو نماز نہ چھوڑنا, کسی حال پر تم پر نماز معاف نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے ہم روکے رہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, اور رسول جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ. ہمیں نیکیاں کرنا ہے, رسول اللہ کو نیکیاں پسند ہے, ہمیں گناہوں سے باز رہنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے, اللہ کو پسند ہے کہ ہم گناہ سے باز رہیں, نیکیاں کریں. نیکیاں اللہ کو محبوب ہے, اس کے رسول کو محبوب ہے, تو ہم بھی نیکیوں سے محبت کریں, نیکیوں کے قریب آئیں, نماز کے قریب آئیں, مسجدوں کو آباد کریں, قرآن کو اپنا زندگی بنا لیں, قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. اگر کسی کو نہ پڑھتا ہو, نہ بولنا آتا ہو تو کم سے کم کچھ سورت آتے ہوں گے, جتنے سورت جن کو ہے ان کی تلاوت کرے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہدیہ سلام پڑھتا رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر کا خدا پہلے, فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر کا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا, وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उस रहमत को हम पा लिए हैं, अल्लाह का हम पर फضل है। अगर किसी बंदे को कोई नेमत मिल जाए, दुनिया की ही दौलत मिल जाए, तो इंसान उस नेमत और दौलत की किस कदर उनकी हिफाजत करता है, किस कदर उनकी मोहब्बत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नेमत नहीं, कोई दौलत नहीं। सबसे अफजल दौलत रसूलुल्लाह की जात है, सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह की जात है। तो इस नेमत की हमें कदर करनी चाहिए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज से है। आप नमाजों की पाबंदी कीजिए और लोगों को बताइए। और जब हमारा ये इजलास जुलूस खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह ताला हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, हज करें। इंशाअल्लाह ताला हम सब नमाज ज़ोहर और अल्लाह ताला हम पर फज़ल फरमाए कि नबी के सदक़े में आज के इस मिलाद के तसद्दुक़ हम सबको नमाज़े पंजगाना का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सरकार की मेरे घर में भी हो जाए सरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए सरागा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों मनावा या रसूल अल्लाह। सब सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, यासी की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, जाहिर की आमद मरहबा, मक्के की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। तेरा मिलाद मैं क्यों मनावा या रसूल अल्लाह। मरहबा की है सदा प्यारे मुस्तफा जो आए, मरहबा की है सदा प्यारे मुस्तफा जो आए, तो है रसूल अल्लाह, तो है रसूल अल्लाह।